الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور کانگڑا کالونی کے اس محلے اور اس مسجد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. رمضان المبارک کا مہینہ آخری ساعتوں میں ہے اور آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے یہ رات کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے اور قرآن کریم کی محفل ہے. میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. جیسا کہ مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ ایک عرصہ دراز سے آپ کی اس مسجد میں دین متین کی خدمت کرتے ہوئے حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً وافرہ، ان کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا. جب وہ بیمار تھے تب بھی میں کچھ ہی دن پہلے ان سے ملنے آیا
زیادہ دن نہیں گزرے تو ایک ہی بات کہنے لگے مولانا صاحب دعا کرو کہ اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان فرمائے. یہ الفاظ تھے ان کے میرے سامنے. تو ایک انتہائی عاجز طبیعت انسان، پھر ایک عقیدے کا تعلق تھا ان کے ساتھ، ایک محبت تھی. تو آج جب انہوں نے اس آپ کی مسجد کے لیے وقت لینے کی بات کی تو رمضان المبارک میں ایک بندہ دورہ تفسیر پڑھائے، دن کو 5-6 گھنٹے درس دے، پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ سارا دن درس دے اور راتوں کو پروگرام کرے. لیکن چونکہ مطالبہ ایسا تھا کہ میں اس کو ٹال نہیں سکا اور آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. دعا گو ہوں اللہ رب العزت یہ ساعتیں ہمارے لیے سعادتوں سے پر فرما دے. قرآن کریم اللہ کی لازوال اور بے مثال کتاب ہے. جب بھی کوئی محفل قرآن کی ساتھ نسبت رکھتی ہے، علماء اپنے اپنے انداز سے قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں. اس کتاب کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو، ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ یہ کتاب محض کتاب نہیں ہے. جیسے باقی کتابیں ہیں، قرآن محض کتاب نہیں ہے. یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. اور اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر اس کتاب کا تعارف خود فرمایا ہے. اب کیسے فرمایا؟ آپ سوال کرتے جائیں، قرآن جواب دیتا جائے گا. مثلاً آپ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کی کتاب قرآن کریم، اتنا تو بتلا تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ تو سورۃ الشعراء میں فرمایا تنزیل من رب العالمین. یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. آپ پوچھیں گے کون لے کے آیا ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں نزل بہ الروح الامین. روح الامین جبریل امین لے کے آیا ہے. آپ پوچھیں گے کون سے مہینے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. آپ کہیں گے اے قرآن رمضان پورے رمضان میں اترا ہے یا کوئی خاص دن میں اترا ہے؟ تو سورۃ دخان میں فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے. کانگڑے والو، مبارک رات میں قرآن آیا ہے. آپ پوچھیں گے رمضان کی تو ہر رات مبارک ہے، اے قرآن تو بتا کون سی رات میں آیا ہے؟ تو 30ویں پارے سورۃ القدر میں فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں اتارا ہے. قدر کے 3 معنی ہیں. کتنے؟ پہلا معنی قدر کا تقدیر ہے، جیسے آپ ایمان مفصل میں کہتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى،
کہ اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، تو قدر تقدیر سے ہے۔ یہی وہ رات ہے اس میں اللہ بندوں کی تقدیریں سنوار دیتا ہے۔ پورے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، تو یہ تقدیر والی رات ہے۔ اور قدر کا دوسرا معنی ہوتا ہے احترام، عزت۔ تو معنی ہوگا ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا ہے، تعظیم والی، قدر والی رات میں۔ یہ تو آپ بھی اپنی بولی میں لفظ استعمال کرتے ہو، میں فلاں کے پاس گیا، فلاں نے میری قدر کی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ فلاں نے میری قدر کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن ایسی رات میں آیا ہے جو بڑی قدر والی، احترام والی رات ہے۔ یا اللہ کتنی قدر ہے اس رات کی آپ کے ہاں؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنی قدر ہے اس رات کی کہ رات ایک ہے اور بہتر 1000 مہینوں سے ہے۔ اتنی قدر ہے، رات ایک ہے اور بہتر کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینے۔ یہ کوئی 83-84 سال کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو 84 سال کا فائدہ، 84 سال کی عبادت بندے کو ایک رات میں ملے اور بندہ اس رات کو بھی نہ اٹھ سکے، کتنی بڑی بدبختی، بدنصیبی کہہ سکتے ہیں۔ اور قدر کا تیسرا معنی ہوتا ہے تنگی۔ کیا معنی ہے؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی بندے کو آزماتے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ اس پہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو قدرہ کا معنی ہے تنگ کرنا۔ اب معنی ہوگا قرآن تنگ رات میں آیا ہے، آپ کہیں گے تنگ کیسے ہے؟ فرمایا علامہ شنقیطی اضواء البیان میں لکھتے ہیں تنگ اس طرح ہے اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ اللہ کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ تو قرآن لیلۃ القدر میں آیا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کی کتاب اتنا تو بتلا، تو رمضان میں آیا، مبارک رات میں آیا۔ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر والی رات ہے، اس رات میں آیا۔ تو نازل ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں تھا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا شروع ہوا۔ اب قرآن اتنا بھی بتلا دے کہ اترا کس پر ہے؟ فرمایا نزل علی محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ یہ اتنی شان والی، عظمت والی کتاب ہے، کتنی وزنی کتاب ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 28واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ کے لیے ان جملوں پہ غور کرنا۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے، اتارتے اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، جبل نکرائی اے علی جبل من الجبال، کسی بھی پہاڑ پہ، کوئی بھی بڑا پہاڑ دنیا کا لے لو، ہم اگر قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ،
تو دیکھتا پہاڑ کو کہ وہ عاجزی کرتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اب کانگڑے والوں اس لفظ پہ خیال کیا کبھی کہ قرآن پہاڑ پہ اترتا، پہاڑ عاجزی کرتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ تو علامہ ابن عاشور اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں ایک عجیب نکتہ سمجھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب ہے ہم پہاڑ کو عقل شعور دیتے، پھر مکلف بناتے، اس کے بعد جس طرح انسان قرآن کے ذریعے آپ کو مخاطب کیا، اسی طرح ہم پہاڑ کو مخاطب کرتے تو پہاڑ بھی قرآن سن کے ریزہ ہو جاتا۔ اللہ گلا شکوہ کرنا چاہتے ہیں، او انسان اتنا بلند و بالا مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتا، لیکن تو گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے، تو پورا قرآن سن کے ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا۔ افسوس نہیں ہے، پہاڑ ریزہ ہو جاتا، تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ تیرا دل نرم ہوتا ہے، نہ تیرے اندر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ تیرے چال میں، اخلاق میں، کاروبار میں، معیشت میں کوئی فرق نہیں آتا اس سے۔ یہ شکوہ ہے ایک انداز۔ اب دوسرا انداز دیکھیے، جن پہ نہیں پڑتا فرق تو قرآن نے کہا یہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور جن پہ پڑتا ہے فرق یعنی قرآن کو قبول کرتے ہیں، ان کی حالت بھی یہ میرے سامنے۔ اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت زمر ہے، 24واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین بیان اتارا ہے۔ قرآن کو اللہ نے احسن الحدیث کا بہترین بات، یعنی باتیں تو بہت ہیں لیکن سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ قرآن کی بات ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات اتاری ہے۔ وہ بہترین بات کون سی ہے؟ فرمایا کتابا، یہ شان والی کتاب ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ متشابہن، اس کی ساری آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کس بات میں ملتی جلتی ہیں؟ صداقت میں، سچائی میں، اور اللہ کی طرف سے ہونے میں، ہدایت ہونے میں، رہنمائی کرنے میں، یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، تناقض نہیں، ٹکراؤ نہیں اس کی آیتوں میں۔ مثانی، اس کے مضامین مکرر ہیں، یعنی ایک ہی مضمون کبھی اختصار سے، کبھی تفصیل سے، کبھی مثال سے، کبھی واقعہ سے، کبھی غصے سے، کبھی نرمی سے، کبھی اس پہ جنت کی بشارت دے کے، کبھی نہ ماننے والوں کو جہنم کے ڈراوے سنا کر یہ ایک ایک مضمون بار بار بیان کرتا ہے۔ یا اللہ تاثیر کیا ہے اس کلام کی؟ فرمایا تاثیر یہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو رب کا ڈر رکھتے ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کانگڑے والو اس لفظ کو یاد رکھنا، تقشعر، اقشعرار عربی میں کہتے ہیں وجود پہ بال کھڑے ہو جانا۔ جب بھی ایک چیز اثر کرتی ہے تو انسان کے وجود پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہماری ہند کو کی بولی میں کہتے ہیں سکنڈے کھل گئے نے، پنجابی میں کہتے ہیں لوں کھڑے ہو گئے نے۔ کیا خیال ہے؟ اور عربی میں کہتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین
یخشون ربہم، جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کے وجود نرم ہو کے اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ ایک اثر ہے۔ آؤ ذرا میرے سامنے، یہ اللہ کا قرآن ہے اور 7واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ آپ کو اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دوں، تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو ہوں گے، آپ کہیں گے سارا دن روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھی ہے، لیکن میرا بھی دل کرتا ہے کہ کچھ سنا دوں، اگرچہ آپ کا سپیکر بہت بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ تو فرمایا ذرا توجہ کیجئے، میری طرف توجہ ہے، جن کی ہے کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جاگتے بیٹھے ہیں۔ پہلی ہجرت جو صحابہ کرام نے کی ہے وہ مکہ سے حبشہ کی ہے۔ کہاں؟ حبشہ۔ اب جب حبشہ ہجرت ہوئی تو حبشے کا بادشاہ عیسائی تھا، لیکن تھا بڑا منصف مزاج، ظالم نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں لگاتا تھا کسی پہ، کہتا تھا کہ بھئی اپنے دین پہ تم عمل کر سکتے ہو۔ تو یہ مسلمان بیچارے مکہ سے جب وہاں پہنچتے ہیں سکھ کا سانس لیتے ہیں، شکر ہے جان چھوٹی مکہ کے ظالموں سے، وہ تو کلمہ کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے ایک وفد تشکیل دیا، ایک وفد کمیٹی بنائی کہ جاؤ اور جا کے حبشہ کے بادشاہ سے ملو، تحفے پیش کرو، ہدیے پیش کرو، اور تحفے اور ہدیے پیش کرنے کے بعد بادشاہ سے کہو یہ چند لوگ ایمان لائے ہیں باپ دادا کا دین چھوڑ کے، ان سب کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دو، ہم مکہ واپس لے جاتے ہیں۔ اب جب سب چلے گئے، بادشاہ سے ملاقات ابھی نہیں ہوئی کہ پہلے ارکان پارلیمنٹ کو تحفے دے دیے، تاکہ کل اگر بادشاہ کے سامنے بات ہوگی تو سارے ارکان پارلیمنٹ نے کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا تو ہمارے حق میں بات کریں گے، سب ہمارے حق میں بولیں گے۔ بادشاہ اگلے دن آیا، نجاشی تخت پہ بیٹھا، دیکھا تو مکے کا ایک وفد ہے، بڑے ہدیے پیش کیے۔ بادشاہ کہنے لگا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمارے مکے کے چند نوجوان باپ دادا کا دین چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، باغی ہو چکے ہیں باپ دادا کے دین سے، چند نہ سمجھ ہیں، اگر آپ انہیں گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، ان کو پہلے بلاؤ تو صحیح، میں ان کی بات تو سنوں، ویسے ہی پکڑ کے تمہارے حوالے کر دوں۔ اگلے دن بادشاہ کا سمن آ گیا، پیغام رکا آیا کہ جو مہاجرین مکہ کے یہاں رہنے آئے تھے ان سب کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ پیش کر دیا، جو ہی سامنے پیش ہوئے، بادشاہ سلامت نجاشی کہنے لگا او مکے کے نوجوانوں، یہ آپ کی قوم کے بڑے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو کیا واقعی آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت نبی علیہ السلام کے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، یہ نہیں کہا کہ واقعی یہ جھوٹ کہتے ہیں، نہیں کہا بادشاہ سلامت یہ سچ کہتے ہیں، ہم نے واقعی باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن پوچھ تو صحیح نہ بادشاہ سلامت
کہ ہم نے باپ دادا کا کون سا دین چھوڑا اور کیوں چھوڑا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا جی ہاں بتلائیے. کہنے لگے ایھا الملک، او بادشاہ سلامت، کننا قوما اہل جاہلیت، ہم ایک جاہل قوم تھے، نعبد الاصنام، ہم بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، ہم مردار کھایا کرتے تھے، وَنَشْرَبُ الْخَمْرَ، اور ہم شراب پیا کرتے تھے، وَنَسُوءُ الْجَوَارَ، ہم پڑوسیوں سے ناروا سلوک کیا کرتے تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفَ، اور جو ہم میں سے زوراور طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھائے جاتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اتنے میں اللہ رب العالمین نے ہم ہی میں سے، ہمارے خاندان میں سے، جس کا نام بھی جانتے ہیں، حسب نسب بھی جانتے ہیں، جس کی پاک دامنی بھی جانتے ہیں، اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور انہوں نے ہمیں ان ساری گندگیوں سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کے در پہ جھکنے والا بنا دیا ہے. ہم نے اس لیے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے. بادشاہ یہ سچی گفتگو سن کے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حل عندکم من الوحی شیء. عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا. کہنے لگا او جعفر، کیا آپ کے پاس تمہارے نبی پر آنے والی وحی کا کوئی حصہ ہے جو مجھے پڑھ کے سناؤ؟ تمہارے نبی پہ جو قرآن اترتا ہے اس کا ٹکڑا حصہ ہے؟ جعفر تیار کہنے لگے ہاں. کہتے ہیں اس وقت مجھے سورت مریم ہی یاد تھی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. آپ پڑھتے جا رہے ہیں، ایک رکوع تلاوت کی، جو ہی آنکھیں اٹھا کے بادشاہ کو دیکھا تو بادشاہ بھی رو رہا ہے، ساری رعایا اس کے سامنے، ارکان پارلیمنٹ سب رو رہے ہیں. یہ قرآن کا اثر ہے میرا دوست. پہلے کہا رونگٹے کھڑے کرتا ہے، اب جب دیکھا بادشاہ بھی رو رہا ہے، پارلیمنٹ کے سارے ارکان رو رہے ہیں. جب رو رہے ہیں تو جو ہی تلاوت ختم ہوئی، بادشاہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے یہ جو پیغمبر تمہارے نبی پہ آنے والی وحی ہے اور ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پہ آنے والی وحی، یوں ہی لگتا ہے ایک ہی چراغ کی روشنی ہو. ایک ہی چراغ کی روشنی لگتی ہے. کہنے لگا بے فکر جا کے میرے ملک میں رہو، تمہیں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے، تم امن سے رہو. اور مکے کے وفد سے کہا گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ میرے ملک سے، نکلو. محل سے باہر نکال دیا. جب عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ باہر نکلتے ہیں تو باہر نکل کے کہتے ہیں بڑے رسوا ہو گئے، بادشاہ نے تو ہمیں نکال دیا باہر. ساتھیوں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں مکہ. کہتا ہے نہیں، پہلا حربہ ناکام ہوا، کل دوسرا وار کروں گا. اگلے دن جب دیکھا تو پھر مکے کا وفد کھڑا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا کل تمہیں نکالا، آج پھر کیا مسئلہ ہے، آ کھڑے ہو گئے ہو. جعفر تیار یہ مشرکین کا وفد کہنے لگا او بادشاہ سلامت، جن مومنوں کی وجہ سے کل آپ نے ہمیں نکالا ہے، ہمارے دین سے تو وہ نکل گئے ہیں، مگر وہ تمہارے نبی اور ان کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں. نعوذ باللہ، جھوٹا الزام لگا ہے. انہم یشتمون عیسیٰ و امہ، کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کو برا بلا کہتے ہیں.
بادشاہ نے سنا تو جلال میں آ گیا، کہنے لگا بلاؤ، میں دیکھتا ہوں کس طرح ہمارے نبی کو برا کہتے ہیں۔ اگلے دن جب پھر آرڈر آ گیا کہ آج پھر بادشاہ کے دربار میں حاضری ہے، تو جعفر طیار کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، آج پھر حاضری ہے۔ پھر آ کے کھڑے ہوئے، فرمایا او مکے کے نوجوانوں، سچ بتاؤ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ قربان جاؤں، حضرت جعفر کہنے لگے کل سورت مریم کا پہلا رکوع سنایا، آج دوسرا پڑھنے لگا ہوں، اور دوسرا رکوع پڑھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ پڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے پہ پہنچے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، مجھے نبی بنائے گا۔ جب یہ آیتیں پڑھی بادشاہ اتنا رویا کہ داڑھی اور گریبان بھی تر ہو گیا، ہچکیاں لے رہا ہے، اور جو ہی تلاوت ختم ہوئی بادشاہ اٹھ کے اپنے قالین پر، تخت پہ قالین پہ ایک تنکا پڑا ہوا اٹھا لیا، اور تنکا اٹھا کے پوری پارلیمنٹ کو یوں لہرا کے کہنے لگا او درباریو، اللہ کی قسم ہے جو عقیدہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیش کیا، حضرت عیسیٰ کی حقیقت اس قرآنی عقیدے سے اس تنکے کے برابر نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، بس یہی ہے، یہی حقیقت ہے جو قرآن نے بتائی ہے۔ یہ کہنے کے بعد کیا کہنے لگا لوگو تمہاری مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، میرا اعلان ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ وہ کتاب ہے میرا دوست۔ تو قرآن نے اس واقعے کو کس انداز میں پیش کیا؟ نجاشی مسلمان ہو گیا اور رویا قرآن کو سن کے۔ پتہ ہے نبی علیہ السلام کی طرف اپنا بیٹا اور کئی آدمیوں پہ وفد تیار کر کے بحری جہاز میں بٹھایا اور خط دیا۔ خط میں کیا تھا کہ میں اپنا بیٹا بھیج رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور میں ایمان لا چکا ہوں، بہت جلدی میں بھی آ جاؤں گا، لیکن اللہ کی شان جب بیڑا وہاں سے چلتا ہے راستے میں ڈوب جاتا ہے۔ اور جب نجاشی کچھ عرصے کے بعد نجاشی کا انتقال ہوتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صفیں درست کرو، نجاشی کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ صفیں درست کرو، نجاشی کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں لوگ تو مختلف علاقوں میں بہت فوت ہوئے، مرے، شہید ہوئے، لیکن اس طرح جنازہ اللہ کے حبیب نے کسی کا نہیں پڑھایا کہ وہ حبشہ میں ہیں، میرا پیغمبر مدینہ میں ہے، فرمایا اللہ نے اس کی میت سامنے کر دی ہے۔ میرا دوست قرآن یہی منظر پیش کرتا ہے۔ 7واں پارہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
جب تو اذا سمعوا جب وہ سنتے ہیں کس چیز کو ما انزل الی الرسول اس قرآن کو جو رسول کی طرف اتارا گیا تو تارا اعینہم تفیض من الدمع تو دیکھے گا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیوں روتے ہیں مما عرفوا من الحق کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے حق کو پہچان لیا ہے۔ میرا دوست یہ تو افسوس ہے ہماری زندگی ہم نے یوں ہی گزار دی ہے گنوا دی ہے اللہ کا یہ پیغام ہمارے پاس ہے نہیں سمجھا ساری زندگی یوں ہی گزار دی بس ہمارے ہاں ہم کمال یہ کرتے ہیں کہ قرآن پہ بس غلاف پر غلاف چڑھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ عزت ہے یا اس کو چوم کے اونچی جگہ رکھ دیا بس صرف اتنا ہم احترام باقی یہ نہیں جانتے یہ کہتا کیا ہے۔ جس دن مسلمان یہ سمجھنے لگ گیا کہ قرآن کہتا کیا ہے اللہ کی قسم اسی دن سے یہ اپنی کامیابی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے امتوں کو قوموں کو پستیوں سے نکال کر بلندی تک پہنچایا ہے۔ میرا دوست سیکھیں گے قرآن کے نہیں سیکھیں گے سمجھیں گے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے جو پڑھیں گے زور سے کہو انشاءاللہ۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے اس جیسے خزانے کے ہوتے ہوئے بھی ہم غریب کہیں اپنے آپ کو اس جیسی دولت کے ہوتے ہوئے بھی ہم کہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس وہ کچھ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے یہ وہ دولت ہے اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں یہ جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علامہ قرطبی امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے ذیل میں ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں خلیفہ مامون الرشید بادشاہ تھا ہارون الرشید کا بیٹا تھا اس کے دربار میں علماء بھی آتے جاتے تھے اور بھی ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ ایک دن محفل لگی ہوئی ہے ایک شخص آیا گفتگو میں بڑا ماہر لکھتا ہے قلم میں بہت بڑا خطاط ہے بیٹھا جب اٹھ کے جانے لگا تو مامون نے اسے ٹھہرا لیا کہا ذرا ٹھہر جا بھائی کہا اسرائیلی انتا کیا تو اسرائیلی ہے یعنی یہودی ہے کہنے لگا جی ہاں۔ مامون نے کہا تجھے جو دولت چاہیے میں دینے کو تیار ہوں کلمہ پڑھ لے دین حق قبول کر لے۔ وہ ایک دم غصے ہو کے کہنے لگا دینی و دینو آبائی یہ میرے باپ دادا کا دین ہے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن بادشاہ نے اتنی بڑی آفر جو کر دی تھی مانا تو نہیں لیکن دعوت کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وقتی طور پر آپ کی کوئی بات نہ بھی مانے آپ دعوت حق دیں گے کسی نہ کسی ٹائم وہی آپ کی بات اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دے گی۔ دعوت کا فائدے سے کبھی خالی نہیں رہی دعوت۔ دو دعوت تو جب یہ دعوت دی بادشاہ نے نہیں مانا محفل سے چلا گیا۔ ایک سال کے بعد وہی اسرائیلی آیا لباس سنت کے مطابق چہرہ سنت کے مطابق دین تقوی پرہیزگاری نور ایمان چمک رہا ہے چہرے پر۔ مامون نے کہا وہی بندہ تو نہیں ہے گزشتہ سال جس کو میں نے دعوت دی تھی؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ تو کہا اب کس حال میں ہو؟ کہنے لگا الحمدللہ مسلمان ہوں۔ مامون نے کہا میں نے اتنی بڑی دولت کی آفر کی ٹھکرا دی اور ویسے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگا ویسے نہیں پڑھا آپ کی محفل سے نکلا چونکہ میں لکھنے میں بڑا ماہر ہوں خطاط ہوں کاتب تھا اعلی درجے کا پینٹر۔ کہنے لگا آپ کی محفل سے جانے کے بعد
میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ آؤں دیکھوں تو صحیح کہ قرآن محفوظ کتاب ہے یا تورات یا انجیل، کون سی محفوظ کتاب ہے، تاکہ پتہ چل جائے مجھے۔ تو جوں ہی میں گھر گیا میں نے 3 ایڈیشن 3 نسخے تیار کیے تورات کے، لکھے اور اپنی مرضی سے بیچ میں کم کر دیا، زیادہ کر دیا، ایک جگہ کی بات دوسری جگہ خوب بیچ میں کمی زیادتی کر کے، تبدیلی ترمیم کر کے جا کے یہودیوں کے کنیساؤں میں دے دی، ان کے بڑے بڑے پادریوں کو دے دی۔ میں نے کہا ذرا میں نے تورات لکھی ہے بڑی خدمت کر کے، آپ چیک کرو کیسی ہے۔ جب انہوں نے لی پڑھی، کہنے لگے بہت اعلیٰ، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ان کو قبول کر لیا گیا۔ کہتے ہیں میں آیا، میں نے کہا ایک کام تو ہو گیا، انجیل لکھنا شروع کر دی۔ 3 نسخے انجیل کے لکھے، وہ عیسائی پادریوں میں تقسیم کر دیے اور ان سے کہا کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو مجھے سمجھانا، میں نے خدمت کی، آپ چیک کر کے مجھے بتانا۔ چیک کی، انہوں نے کہا منظور ہے، وہ تینوں بھی۔ پھر قرآن کی طرف آیا، کہنے لگا قرآن کے نسخے تیار کیے، آیتیں آگے پیچھے کی اور لکھ کے ایک دینی مدرسے میں آیا، بڑے بڑے علماء کے پاس نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہیں، ان کو میں نے کہا میں نے قرآن لکھا ہے، آپ چیک کر لو، میں نے خدمت کی ہے، اگر آپ کو منظور ہو۔ بچوں نے کھیلتے ہی کھیلتے کہا ادھر لے آؤ۔ جب نسخہ پڑھا، ایک نے کہا میں ایک مجھے دے دو، دوسرے نے کہا دوسرا مجھے دے دو، پڑھنے لگے، نے کہا یہ غلط ہے، ادھر غلطی کی ہے، یہ لفظ کاٹا ہے، ادھر نقطہ اتارا ہے، ادھر یعلمون کو تعلمون کر دیا ہے۔ کہتے ہیں بس چند ہی لمحوں میں بچوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، کہنے لگا یہ خبیث ہے، قرآن میں گڑبڑ کرتا ہے، اس کو پکڑو۔ کہتے ہیں میں نے بھاگنا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے۔ کہتے ہیں جان چھڑائی، گھر آیا، میں نے کہا کہ سچ کہتا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، واقعی یہ رب کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی رب ہی ہے۔ کہتے ہیں اس کتاب کی سچائی نے مجھے مجبور کر دیا ایمان لانے پہ۔ میرا دوست، کتنی محفوظ کتاب ہے، کہاں ہم اس سے دور گزاریں گے زندگی۔ آ جاؤ میرے جوانوں، قرآن آپ کو نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، کاروباری نہ بنو، پائلٹ نہ بنو، کوئی اور نہ بنو۔ قرآن کہتا ہے یہ سب بن جاؤ، مجھے نہ چھوڑو، میں آپ کی رہنمائی آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ اور محبت نصیب فرمائے۔ میں نے اپنا وقت زیادہ لے لیا اور آپ لوگوں کو مصروف رکھا، لیکن دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جتنے لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں سنا ہے، اللہ ان کا سننا اور سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الثناء کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ ہماری حاضری قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم جتنے علماء، حفاظ، قراء آئے ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو اپنی خیر اور برکتوں سے بھر دے۔ اے اللہ جتنے بزرگ آئے ہیں، بچے آئے ہیں، جوان آئے ہیں، اللہ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول اور منظور فرما۔ اللہ رب العالمین ملک پاکستان جن مسائل سے الجھا ہوا ہے، جن پریشانیوں سے، اللہ اس ملک کو اندرونی بیرونی ہر قسم کی آفتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اس کے رہنے والوں پہ خصوصی کرم فرما۔ اے فلسطین کے مظلوموں کی اللہ مدد فرما۔ اے اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو کفار مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں اللہ ان کو انہی کی سازشوں میں گرفتار فرما۔
اے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی شرمندگی اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ مولانا عبد القدوس صاحب رحمہ اللہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں غریق رحمت فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔